بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 12 ہے جی باہمی تعلقات۔ ایک فرد کی بھلائی اور صحت کا انحصار انفرادی اور ذاتی عوامل کے ساتھ ساتھ وسیع تر معاشرتی اثرات پر بھی ہوتا ہے۔ اس نشست کا مقصد نوجوانوں کے اندر اپنے روابط میں سمجھ اور اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد دینا ہے۔ تعریف: روابط دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان تعلق کو کہتے ہیں۔ روابط نوجوانوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھے روابط بنانے اور قائم رکھنے نوجوانوں کی صحت مند اور محفوظ نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ زندگی کے بعض معاملات میں نوجوانوں کو اپنے مسائل کے بارے میں کسی سے بات کرنے کی یا مشورہ لینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں پہلے سے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت اپنے رابطے میں موجود کس فرد سے مدد کیسے لی جا سکتی ہے۔ نوجوان کچھ معاملات میں والدین، اساتذہ یا کسی قابل بھروسہ بڑے سے بات کرتے ہیں، مگر زیادہ تر معاملات میں اپنے ہم عمر دوستوں سے ہی مدد لیتے ہیں۔ روابط کی مندرجہ ذیل اقسام ہو سکتی ہے: خاندان کے افراد، دیگر عزیز و اقارب، دوست، ساتھی، کارکن، ہمسائے وغیرہ۔ اساتذہ، واقف کار، ہم جماعت۔ روابط کی خصوصیات: روابط کی مختلف خصوصیات ہو سکتی ہیں جیسے کہ اعتماد، احساس، گرم جوشی، بغیر ہچکچاہٹ کے بات کرنا، پیار، محبت و احترام، ذہنی ہم آہنگی۔ چیپٹر نمبر 13 بھی چھوٹا سا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہم سروں کا دباؤ، دورانیہ 30 منٹس، مواد، ٹریننگ کی کتاب، فلپ چارٹ، بورڈ، مارکرز، کاغذ وغیرہ۔ تعارف: نوجوان ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں انہیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہیں اور یہ کہ انہیں اپنی دنیا خود بنانی ہے۔ انسان کے اندر آزادی کی خواہش کا انحصار اور تحفظ کی ضرورت کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسروں میں مقبول ہونے کی خواہش ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جن کا نوجوان کو سامنا ہے۔ وہ اس لیے کہ اپنے آپ کو مقبول کروانا اور منوانا ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہمسر نوجوان کے رویوں پر اثر انداز ہونے والے سب سے اہم جز ہیں اور بعض اوقات ان کا دباؤ نوجوانوں میں غلط رویوں کا باعث بھی بنتا ہے، جیسے کہ منشیات کا استعمال، غلط جنسی رویے، تیز رفتاری سے گاڑی چلانا اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ہمسروں کا دباؤ نوجوانوں کو مثبت رویے کی جانب بھی راغب کرتا ہے، مثلاً معاشرے کی بہتری کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات سر انجام دینا، دوسروں کی مدد کرنا جیسے کہ خون کا عطیہ دینا اور دوسرے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا۔ مقاصد: ہمسروں کو کسی خطرناک فیصلے سے پیدا ہونے والے رد عمل کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کرنا، خطرناک والے طرز عمل سے اجتناب کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اسرٹیو جارحانہ حقوق کو سمجھنا اور انہیں اپنانا۔ طریقہ کار: گروپ ورک اور تفصیل اشیاء کارڈز جن پر سہولتی مواد میں سے مختلف صورتحال لکھنی ہے۔ ٹریننگ کی ہدایات: شرکاء کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کریں، ہر گروپ کو ایک کارڈ دیں جس میں سہولت مواد میں سے ایک صورتحال درج ہے۔ گروپس کو کچھ وقت دیں کہ وہ صورتحال پر گفتگو کر سکیں، اگر ممکن ہو تو وہ لکھی ہوئی صورتحال میں درج کسی کردار کے نمونے کو خود پیش کریں۔ ہر گروپ اپنی گفتگو کے بارے میں شرکاء کو بتائے، آخر میں شرکاء کو ہمسروں کے ساتھ رابطے میں حقوق کے بارے میں بتائے۔ سہولتی مواد: غور کرنے کے لیے مختلف صورتحال۔ عادل نیا کالج آیا تھا۔ کالج میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ جو ہی وہ کالج میں داخل ہوتا ہے تو کچھ کالج میں پہلے سے تعلیم حاصل کرنے والے بڑے لڑکے اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور اسے سگریٹ جلانے اور پینے پر مجبور کرتے ہیں۔ عادل انکار کرنے کے بعد خود کوشش کرتا ہے، مختلف طریقے سے لڑکوں کی توجہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخرکار سگریٹ سے اجتناب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمسروں کے ساتھ رابطے میں آپ کے حقوق: دوستوں کے ساتھ رابطے کرنے میں جہاں آپ اچھے رابطے کے اصول اپنائیں گے، وہیں آپ رابطوں میں رکاوٹوں کو بھی دور کریں، لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس رابطے میں آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ دوستوں کے ساتھ اچھا رابطہ تو قائم کریں، لیکن اتنا بھی نہ جھک جائیں کہ آپ کی ذلت کی نفی ہو جائے اور آپ کے اپنے حقوق پامال ہو جائے۔ ہمسروں کے ساتھ رابطے میں آپ کے حقوق: آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے کردار کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی وجہ یا بہانہ نہ بیان کریں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا بھی حق ہے کہ آپ دوسرے افراد کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ آپ کو غلطیاں کرنے اور ان کی ذمہ داریاں قبول کرنے کا حق ہے۔ آپ کو یہ کہنے کا بھی حق ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ دوسروں کی خوشنودی حاصل کیے بغیر ان سے نمٹ لیں۔ آپ کو یہ کہنے کا بھی حق ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ بغیر کسی احساس جرم کے دوسروں کو انکار کر سکیں۔ نیکسٹ چیپٹر پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ۔